بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات و خواتین محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت نہایت ہی معزز محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو تحریک فکر آخرت پتوکی کے زیر اہتمام نور القرآن کے نور فشاں پروگرام میں آج دوسری نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پرنور اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ نے کل قرآن و حدیث اور حل مشکلات کے موضوع پر درس قرآن سماعت کیا. اس میں ایک دعا کے بارے میں بارہا مجھے کہا گیا. قرض کی ادائیگی کے سلسلہ میں دعائیہ کلمات اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ کلمات ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی قرض کے سلسلہ میں ہمارے لیے بہترین توشہ قرار دیا ہے. ہمارا آج کا موضوع بڑا ہی حسین ہے، قرآن اور تفکر کائنات. اس موضوع میں ہم یہ سیکھیں گے تفکر کیا ہے اور کائنات میں تفکر کی دعوت کن لوگوں کو ہے، تفکر کائنات کی فضیلت کیا ہے اور اس کے ثمرات کیا ہے. ہم اپنی مختصر سی اس نشست میں صرف اپنی گفتگو کا دائرہ ان چند امور تک محدود رکھیں گے. رب ذوالجلال کے دربار میں التجا ہے کہ رب ذوالجلال لفظوں کو تاثیر عطا فرمائے، قلوب و اذہان کو فہم کی دولت عطا فرمائے اور اس سے ہماری روح کو اجالا عطا فرمائے. تفکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مفہوم کے لحاظ سے جامع تعریف میر سید شریف سند جرجانی نے کی ہے. وہ کہتے ہیں تصرف القلب فی معانی الاشیاء لادراک المطلوب، دل کا مختلف اشیاء کے حقائق میں تصرف کرنا اپنے مطلوب کے حصول کے لیے، مطلوب کو پانے کے لیے مختلف اشیاء کی حقیقتوں میں غور و خوض کرنا، توجہ کرنا، اس کو تفکر کہا جاتا ہے. تفکر کی دعوت قرآن مجید برہان رشید میں بڑے وسیع پیمانے پر دی گئی ہے اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان لوگوں کو حسی، دینی، جسمانی اور روحانی مختلف اوصاف کے ساتھ ذکر کیا ہے جو کائنات میں تفکر کرتے ہیں اور کائنات کو دیکھ کر خالق کائنات کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. رب ذوالجلال کا فرمان ہے سورہ ذاریات میں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے. موقنین اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہیں، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے جو نصاب رکھا ہے جس سے موقنین کے یقین میں چمک آتی ہے، نکھار آتا ہے. وہ موقنین تو پہلے ہی ہیں جس وقت آیات پڑھتے ہیں، آیات کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو ان کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے.
وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر، خود زمین میں اور زمین کی پیداوار میں، زمین کے مناظر میں رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے عام بندوں کے لیے نہیں، خاص بندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، جو زمین کو دیکھ کر اللہ کے قرب میں مقام حاصل کرتے ہیں۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ کا سورہ ہجر میں فرمان ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ پہلے مختلف احوال کو ذکر کیا، ایک قوم کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ انہیں خوفناک عذاب سے دوچار ہونا پڑا، ان پہ خشت باری کی گئی، تو اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، جو لوگ ذہین ہیں، زیرک ہیں، اصحاب بصیرت ہیں، ان کے لیے اس میں سبق موجود ہے۔ سورہ نحل کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور یہاں پر پہلے تذکرہ کیا جاری ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضا میں اللہ کے حکم کے بندھے ہوئے ہیں؟ آسمان کی فضا میں پرندوں کو دیکھ کر میرے وجود کی دلائل کو سمجھو اور میری قدرت کے انداز کو سمجھو۔ اب پرندوں کی طرف متوجہ کیا اور کہا یہ علامتیں ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی یہ کوئی لہو و لعب نہیں، پرندوں کی طرف وہ جو فضا کے اندر معلق ہے، جس کو رب ذوالجلال کی قدرت بغیر کسی حصی سہارے کے روکے ہوئے ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں توجہ کر لو، اور یہ توجہ خاص بندوں کا نصاب ہے اور خاص بندوں کی غذا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا لقوم یؤمنون، جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے اس میں اتنی چمک موجود ہے۔ لہذا فرمایا وہ جو میرا کلمہ نہیں پڑھتے انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھیں تو ان کو میرے وجود اور میری توحید کا پتہ چل جائے۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ بھی سورہ نحل میں ہے کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، فکر، غور اور تدبر اور تذکر کائنات کے اسرار میں۔ یہ فرمایا یہ خاص لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اب یہاں پیچھے ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے، کس چیز کو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں تفکر والوں کے لیے؟ تو پیچھے فرمانے باری تعالیٰ یہ ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے الہام کیا شہد کی مکھی کو أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو گھر بنا پہاڑوں میں، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور چھتوں میں، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر پھل سے کچھ کھا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ کی طرف سے دیے گئے راستوں میں جو نرم ہے ان میں تو چل۔ یہ شہد کی مکھی کو رب ذوالجلال نے الہام کیا، یعنی اپنی طرف سے پیغام دیا کہ یہ تیرا ہوم ورک ہے، یہ تو نے کرنا ہے، گھر تیرا ان چیزوں میں ہو، درختوں میں،
پہاڑوں میں، چھتوں میں، اور پھر تو نے وہاں گھر بنا کے بیٹھ نہیں جانا، تو نے ڈیوٹی پہ نکلنا ہے۔ پھول اور پھل، ان سے تو نے اکتساب فیض کرنا ہے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ یخرج من بطونہا شراب، اللہ فرماتا ہے اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے والی چیز نکلتی ہے۔ شراب کا معنی یہ پینے والی چیز نکلتی ہے۔ کیسی؟ مختلف الوانہ، جس کے رنگ کئی ہیں، شہد کے رنگ کئی ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ بیان کر کے تو رب فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں تفکر والوں کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے خالق کائنات کہ کسی ایک فرمان کا جو پس منظر ہے اس کو سامنے رکھو تو گھنٹے گزر جائیں، کہ رب ذوالجلال نے ایک طرف یہ بھی کہا کہ انسان یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے دربار میں کسی بہت بڑی چیز کا ہی کوئی بھرم ہے، وہ چھوٹی سی شہد کی مکھی، رب ذوالجلال اسے بھی اپنی محبتوں سے نواز رہا ہے، اور انسان جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے اس کے سامنے اس چھوٹی سی مکھی کا ذکر کر کے بھی دعوت فکر دے رہا ہے۔ تو بندے کو سمجھنا چاہیے جو چھوٹی سی مکھی کو اپنے دربار میں مرتبہ دیتا ہے وہ انسان کو کتنا بڑا مرتبہ دینے والا ہوگا۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے دیکھو میں نے جو اس کی ڈیوٹی لگائی تو وہ کام کرتی ہے، وہ ناجائز قبضے نہیں کرتی، جہاں میں نے اس کے لیے گھر کی تعیین کی وہی گھر بناتی ہے، اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ میں رکھے وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتی، کسب حلال کے لیے نکلتی ہے۔ تو بندو تم بھی جو میری طرف سے جائز تمہارے لیے جگہ ہیں جو تمہارے ملک میں ہیں انہی میں گھر بناؤ، غیروں کی زمین کی طرف تجاوز نہ کرو، اور پھر تم بھی تو کسب حلال کے لیے نکلو۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ چھوٹی سی مکھی جس وقت میرے حکم پہ کام کرتی ہے تو اس کے پیٹ سے ایسی چیز برآمد ہوتی ہے جس کو عقل مند انسان کھاتے ہوئے رغبت بھی رکھتا ہے، لذت بھی محسوس کرتا ہے۔ تو پتہ چلا جب چھوٹی سی مکھی رب کا کہنا مانے تو وہ کائنات کی فضول چیز نہیں بنتی، اس کے بھی ثمرات ہوتے ہیں، اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے، اس کے کام کو بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے کام سے بھی ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اے بندگان خدا، جس وقت مکھی رب ذوالجلال کے دیے ہوئے خطوط پر چلتی ہے تو اس کو ثمرات ملتے ہیں، تو یہ انسان رب کی دی ہوئی راہوں پر چلے گا تو یقیناً اس کی زندگی پر بھی بڑے حسین ثمرات مرتب ہوں گے۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اس میں بطور خاص اس شہد کے اندر اس چیز کا جو انسان کے لیے شفا ہے اس کا تذکرہ کر دیا، اور یہ جو رموز کائنات ہیں ان میں دعوت دے کر رب ذوالجلال نے اس بات کی دعوت کے تفکر کرو یہ واضح کیا کہ جیسے تمہارے ظاہری اعضاء کی ایک عبادت ہے ایسے تمہارے دل، سوچ، خیال، شعور، ادراک اور معرفت کی بھی ایک عبادت ہے۔ تم جس وقت رب ذوالجلال کی کائنات کے اسرار و رموز میں اس حکم کے مطابق توجہ کرو گے تو خالق کائنات جل جلالہ تمہارے نہا خانہ دل میں اس بندگی کے نور کو بھی پیدا فرما دے گا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ روم میں کہ یہ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ جاننے والوں کے لیے، کہیں فرمایا یقین والوں کے لیے، کہیں فرمایا ایمان والوں کے لیے، اور کہیں فرمایا جاننے والوں کے لیے۔ عالمین
کس میں؟ یہاں ما قبل کیا ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اگر اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں کہیں دور نشانیوں کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، اس کھلی چھت کو دیکھ لو اور زمین کو دیکھ لو، آسمان کی تخلیق اور زمین کی تخلیق۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، ان سے تمہیں میرا پتہ چلے گا۔ جس کی جو نشانی ہو اس پر دلالت کرتی ہے، اس کا پتہ بتاتی ہے۔ فرمایا میرا پتہ پوچھنا ہے تو میرے آسمان کو دیکھو جو بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، اور میرا پتہ پڑھنا ہے تو میری زمین کو دیکھو جس کو میں نے کیسی ہماجہ صفتیں دی ہیں اور کتنی شفقت دی ہے اور کتنا پیار دیا ہے اور اس میں کتنی وفاداری ہے۔ میں نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا تو وہ کبھی تمہیں اکڑتی نہیں، لیٹی ہے، خادم ہے اور فراش ہے، بچھونا ہے۔ اور الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، ہم نے کیا زمین کو تمہارے لیے جامع نہیں بنایا؟ یہ تمہاری میزبان بنتی ہے، جب تک زندہ رہو پھر بھی میزبان ہے، اگر فوت ہو جاؤ پھر بھی میزبان ہے۔ وہ وقت جب ماں کی شفقت جواب دے جائے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کے بدن سے بدبو آنے لگی ہے، گھر والوں اٹھا کے اس کو لے جاؤ، اس وقت بھی زمین نے اپنی تنگ دامانی کا اظہار نہیں کیا اور زمین نے مسترد نہیں کیا، زمین نے سینہ کھولا اور اس بندے کو قبول کر لیا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اس زمین میں دیکھو، اسرار و رموز کو دیکھو، یہ جو کچھ پیدا کرتی ہے اس کے خواص کو دیکھو، اور اس کی یہ صلاحیت دیکھو کہ پانی کو جذب کرتی ہے تو پانی ایک طرح کا ہوتا ہے، اور تمہیں واپس پروڈکشن دیتی ہے تو ہزاروں روپ ہوتے ہیں۔ وہ آسمان سے جو پانی آیا، انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، آسمان سے اترے ہوئے پانی سے رزق آتا ہے، اس پانی سے جو جا رہا تھا تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ایک مجموعہ تھا، واپس لوٹا ہے تو ذائقہ بھی بدلا، خواص بھی بدلے۔ کیا وہی پانی انگور میں آ گیا، وہی کھجور میں، وہی خربوز میں، وہی تربوز میں، وہی سبزے میں، وہی سبزی میں، وہی جڑی بوٹی میں؟ کتنی خصوصیات ہیں، کتنے اس کے اندر علاج ہیں اور کتنی لذتیں ہیں، کتنی غذائیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں تدبر کرو، پڑھنے والوں کے لیے بڑا کچھ ہے۔ اگر یہ جامد زمین جس کو تم جمادات کہتے ہو، رب کی دی ہوئی توفیق سے اگر یہ سادے سے پانی کو اتنے روپ دے سکتی ہے تو بندو رب نے جو تمہیں دل کی زمین دی ہے اس میں قرآن و سنت کا پانی جذب کر کے تو دیکھو، ہر صبح نو کی روشنی موجود ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کے لیے اسی قرآن و سنت سے تمہیں روشنی ملے گی، اجالا ملے گا، تمہارے لیے دسترخوان ہے۔ تم زمین کی اس صلاحیت کو تو دیکھو، تمہاری آنکھوں کے سامنے پانی جب اس نے جذب کیا تو ایک طرح کا تھا، واپس خود لوٹا، اس نے لوٹایا تو اس کی کیا صورتیں ہیں، کتنی لذتیں ہیں، کیسے ٹیسٹ بڈز کے لیے یہ تمام ہے۔ فرمایا یہ دیکھ لو، اور پھر کبھی مایوسی کا چہرہ نہ دیکھو اور کبھی ہرما نصیبی کے شکوے نہ کرو۔ یہ زمین تمہارے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے دل کی دھرتی کی جو زرخیز زمین ہے اسے قرآن و سنت کے پانی سے سیراب کر کے تو دیکھو، انشاءاللہ پوری کائنات کے دکھوں کا علاج اس سرزمین کی کھیتی میں اگ آئے گا۔ تم جذب کرو اس قرآن و سنت کے پانی کو تو تمہیں ہر طرح کی وہاں سے پروڈکشن ملے گی۔ تو یہ فرما دیا زمین کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھو، اور پھر یہ انداز جو زمین کا ہے اگر یہ اتنی سخت ہوتی کہ بوجھ اٹھانے کے لیے اس کو لوہے کا بنایا جاتا تو پھر چلنے والے چند قدم چلنے کے بعد تھک ہار جاتے اور قدم زخمی ہو جاتے، اور اگر یہ روئی کی ہوتی تو پھر
ہمارا بوجھ اور منزلوں کا بوجھ، بلڈنگ کا بوجھ اور سواری کا بوجھ کون اٹھاتا؟ رب فرماتا ہے نرم بھی ہے سخت بھی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے تو کبھی تھکتی نہیں، اور نوازتی ہے تو قدموں کے تلوے جب اس سے لگتے ہیں یہ اس وقت بھی ایک اچھا تاثر قدموں کو عطا کرتی ہے۔ فرمایا میرے آسمان کو دیکھ لو، اس کھلے آسمان کے اندر چلتے ہوئے سورج چاند کو دیکھ لو، پورا نظام افلاک تمہیں یہ بتائے گا کہ تفکر سے کتنا بڑا سبق حاصل ہو رہا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج کے لیے جائز نہیں کہ ایک چاند کو پکڑ لے، اور چاند کے لیے جائز نہیں سورج کو پکڑے۔ چاند اپنی ڈیوٹی پر، سورج اپنی ڈیوٹی پر۔ دن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ رات کا رستہ روکے کہ میں تجھے نہیں آنے دوں گا، اور رات کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ضدی بنے کہ میں دن کو نہیں آنے دوں گی۔ اللہ فرماتا کل فی فلک یسبحون، اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ تو یہ تفکر کی دعوت ہے۔ آسمان کو دیکھو تمہیں پتہ چلے گا پابندی وقت کیا ہے، تمہیں پتہ چلے گا مولا کی اطاعت کا فلسفہ کیا ہے، تمہیں یہ پیغام ملے گا۔ آتا ہوا سورج اور جاتا ہوا چاند اور آتا ہوا دن اور جاتی ہوئی رات تم میں یہ احساس اجاگر کرے گی، بندو دیکھو تو صحیح، ہمیں رب نے روز نہیں سمجھایا، ایک دن کہا تھا، تو ہم اپنی ڈیوٹی سے ناغہ نہیں کرتے، وقت پہ آتے ہیں وقت پہ جاتے ہیں۔ تو تمہیں بھی اپنا 5 وقت کا شیڈول یاد ہونا چاہیے۔ تم پھر چھٹی کیوں کرتے ہو، تم پھر ناغہ کیوں کرتے ہو؟ یہ نظام افلاک میں خالق کائنات جل جلالہ نے بھی سبق رکھا۔ فرمایا یہ دیکھ لو پھر واختلاف السنتکم والوانکم، اپنی زبانوں کا اختلاف مشاہدہ کرو، اس میں بھی تدبر کرو، آیات ہے۔ کس طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ رب کی توحید کی کیا دلیل ہے، تو انہوں نے کہا انسان کے منہ میں جو زبان ہے یہ اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہنے لگے یہ زبان ہر بندے کے منہ میں ایک جیسی ہوتی ہے، یہ ہرگز نہیں کہ پنجابی کی یہ زبان جو ٹکڑا ہے عضو ہے یہ اور طرح کا بنا ہوا ہو، پٹھان کا اور طرح کا بنا ہوا ہو، اور اصفہان کے شہری کا اور طرح کا بنا ہوا ہو، اور حجاز مقدس میں پیدا ہونے والے بچے کی یہ زبان کی ساخت اور ہو، اور واشنگٹن میں جو جنم لے اس کی زبان کی ساخت اور طرح کی ہو۔ نہیں نہیں، سب کی زبان ایک ساخت کی طرح کی ہے، ایک جیسا ٹکڑا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک پنجابی خاتون کی آغوش میں ایک بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ پنجابی بولتا ہے، جب کابل اور کندھار کی وادی میں ایک بچہ بولتا ہے اپنی ماں کی آغوش میں شروع کرتا ہے تکلم تو پشتو بولتا ہے، اصفہان کی دھرتی پر ایک بچہ کلام کا آغاز کرتا ہے تو فارسی بولتا ہے، اور مدینہ شریف کی پرنور فضا میں ایک بچہ جنم لیتا ہے تو پہلے دن بولتے وقت عربی بولتا ہے، اور ایک شخص وہ برٹش سرزمین پہ ہے تو بولتے ہوئے انگلش بولتا ہے۔ امام مالک کا جو فلسفہ تھا اسی آیت سے ماخوذ ہے، واختلاف السنتکم، جب زبان ایک ہے، ٹکڑا ایک جیسا ہے، تو پھر آواز بھی بولنی بھی ایک ہونی چاہیے۔ جو ایک ساخت کی زبان سے مختلف بولیاں نکلوائے اسے رب کہا جاتا ہے۔ یہ اختلاف ہے زبان کا کہ جہاں سے لینگویج کا صدور ہو رہا ہے اور پروننسیشن جہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس مقام کو دیکھ لیجئے، پھر اختلاف کو دیکھ لیجئے۔ اختلاف اتنا کہ اگر ترک بول رہے ہو تمہیں کوئی خبر نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور تم بول رہے ہو تو انہیں کوئی خبر نہیں کہ کیا کہتے ہیں، اتنا اختلاف، اور جس چیز سے لفظ نکل رہے ہیں وہ ایک جیسی ہے۔ تو رب فرماتا ہے یہ تمہارے گھر میں، تمہارے منہ میں
دور جانے کی ضرورت کیا، یہ دیکھ لو، اس میں تدبر کرو۔ اگر یہ کائنات بائی چانس ہوتی اور انسان بائی چانس بنا ہوتا تو پھر ایک ٹکڑے کی افادیت ایک ہوتی، ایک عضو کا آؤٹ پٹ ایک جیسا ہوتا۔ یہ تم دیکھتے ہو عضو ایک جیسا ہے، مگر اس سے جو صدور ہو رہا ہے بولی کا، اس میں اختلاف ہے۔ اور پھر خود نغمہ، لہجہ اور ترنم، اس کے لحاظ سے کوئی بولے تو کوئل جیسا، کوئی بولے تو گرجے تو شیر جیسا، کسی کے لفظ ایسے میٹھے کہ کان چنتے چنتے تھکنے نہ پائے، اور کسی کی آواز اتنی بھدی اور کھردری کہ دو جملوں سے کان تنگ آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے زبان ایک جیسی ہے مگر اس کا بیان کتنا مختلف ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال فرماتا ہے اس میں تدبر کر لو، ہم نے یہ کس کے لیے رکھا؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنے والا ہے، جانتا ہے، علم ہے، وہ ضرور اس سے یہ فلسفہ نکالے گا، اس کو آیات ملیں گی رب ذوالجلال کے دربار کی، اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ اور ساتھ فرما دی الوانکم، رنگوں کا اختلاف۔ جب دادا جان ایک ہیں تو پھر بیٹے اور پوتے سارے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سارے اولاد ہیں تو پھر رنگوں کا اختلاف، اور رنگوں کے اختلاف میں چہروں کا اختلاف، بناوٹ، انسان دیکھتے ہی پہچانتا ہے کہ یہ انڈونیشیا کا ہے اور یہ جاپان کا ہے، یہ سوڈان کا ہے اور یہ پاکستان کا ہے۔ جب دادا جی ایک ہے، ایک باپ کی سب اولاد ہیں، تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ رنگ میں تبدیلی، ناک کی بناوٹ، آنکھوں کا انداز، ماتھے کا کھلا پن اور خد و خال، یہ سارا جو اختلاف ہے رب ذوالجلال فرماتے اس میں تدبر کرو، یہ بھی بتاتا ہے تمہیں خود تمہارے چہرے کا انداز اور تمہاری قد و قامت اور تمہارے مختلف جو انداز ہیں خصائل کے لحاظ سے، یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ رب ایک ہے جس نے تجھے ایک باپ سے پیدا کر کے مختلف روپ عطا فرمائے ہیں۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ سورہ الروم میں فرماتا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں آیات ہیں ان کے لیے جو سنتے ہیں۔ اب انداز بدل گیا، پہلے یہ تھا کہ کوئی کہے کہ علم والوں کے لیے ہے، میں تو علم والا نہیں ہوں، کوئی کہے یہ یقین والوں کے لیے ہے اور مجھ میں تو بھی یقین نہیں ہے، کوئی کہے یہ تو قرآن ایمان والوں کے لیے ہے اور مجھ میں ابھی ایمان نہیں ہے، تو یہ تو مجھے دعوت نہیں دے رہا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں آیات ہیں سننے والوں کے لیے، جو بھی بہرے نہیں، قرآن میں آیات ان کے لیے ہیں۔ کان جس کے صحیح ہوں تو اس واسطے کہا تھا مشرکین مکہ کو سم بکم عمي فهم لا يرجعون، کہ اگرچہ ان کے بڑے بڑے کان ہیں مگر وہ بہرے ہیں، کیونکہ کان وہ ہوتا ہے جو سنے تو ایمان لے آئے، جس میں یہ صداقت ہو، حق قبول کرنے کا جذبہ ہو، جو آنکھ دیکھے اور اسے رب کی قدرت کا پتہ نہ چلے۔ اللہ فرماتا وہ آنکھ نہیں، وہ بندہ نابینا ہے۔ بینا وہ ہوتا ہے جو دیکھے تو دیکھنے سے اس کو پتہ چل جائے۔ فرمایا یہ اب کھلا انداز ہے سننے والوں کے لیے، اس میں آیات ہیں، تو جو اس کو پڑھ کے بھی نہیں سمجھا، اللہ فرماتا اس کے پھر کان نہیں ہے۔ اس نے افادیت کھو دی۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے کان بنائے ہیں، جب وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو کان فضول ہیں، کان بے فائدہ ہیں، کان اپنی افادیت کھو چکے ہیں، اور جو کھو دے وہ بہرے ہوتے ہیں، معطل ہوتے ہیں۔ اس واسطے فرمایا اگر انسان اپنی زندگی کا ثبوت دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو ان آیات میں تدبر کر کے رب تک پہنچنا پڑے گا۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، یہ ذکر ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ ڈراتا ہے زندہ کو۔ اب مزید دعوت عام ہو گئی۔ فرمایا صرف کان ہی نہیں، کوئی شخص کہے کہ کان میرے سلامت نہیں، ویسے میں زندہ ہوں، اب میرے پاس تو کان بھی نہیں، قرآن کان والوں کو کہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ زندگی والوں کے لیے ہی ہے۔ اگر زندہ ہو تو پھر بھی تمہیں دعوت ہے،
اور اگر تم یہ نہیں سمجھتے تو پھر تم موبائل مردے ہو، زندہ نہیں ہو تم. زندہ وہ ہوتا ہے جو قرآن سنتا ہے تو رونگٹے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرماتا ہے میرا اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں آیات ہیں کس کے لیے؟ ہر بندہ جو صبار ہے اور جو شکور ہے. صبار یعنی صابر ہوتا ہے، ایک صبار اس سے بڑے مرتبے والا، بہت زیادہ صابر. میرے قرآن میں جو پیچھے ذالکہ کا مشار الیہ ہے اس میں کیا ہے؟ صبار کے لیے آیات ہیں اور شکور کے لیے جو بہت شکر کرنے والا ہو. اب یہ انسانی بستی کے جو خاص بندے ہیں ان کو بھی رب ذوالجلال نے، جنہوں نے اللہ کے قرب میں مقام پا لیا ہے، اب ان کی عظمت کا اعتراف ہے، ان کو صبار کہا، ان کو شکور کہا. اور یہ دوسروں کو بتایا صبار بنے ہیں تو تدبر سے، شکور بنے ہیں تو تدبر سے اور تفکر سے. اور پیچھے کیا چیز ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے؟ فرمایا الم تری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ. فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کے فضل سے؟ اتنی بڑی کشتی پانی کے اوپر جو تیر رہی ہے، فرمایا اللہ کے فضل سے چلتی ہے. تو یہ کیوں چلتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیریکم من آیاتہ، تاکہ رب تمہیں اپنی آیات دکھائے. کشتی چلا کے تمہیں آیات دکھانا چاہتا ہے، کشتی کو رواں دواں کر کے تمہیں اپنی قدرت کے مناظر دکھانا چاہتا ہے. یہ ذکر کر کے اللہ نے فرما دیا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. کشتی کو دیکھ کر صبار کو سبق ملتا ہے، کشتی جو رواں دواں ہے اس کو دیکھ کر شکور کو سبق ملتا ہے. کشتی سمندر میں چل رہی ہے اور اس کے لیے سبق ملتا ہے ان لوگوں کو. اب دیکھیے جس کو رب ذوالجلال نے یہاں صبار کہا، شکور کہا، وہ یقیناً مراحل عبادت پر فائز ہے اور رب ذوالجلال کے دربار کے اندر ایک خاص مقام پر متمکن ہے. اور کام اس کا کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ رب فرماتا ہے تیرتی کشتی، چلتی کشتی دیکھے، یہ اس کی روحانی غذا ہے. اور کشتی کے انداز دیکھے، یہ اس کی باطن کا اجالا ہے. اس میں تدبر کرے، اس کو دیکھے. اس انداز کو خالق کائنات جل جلالہ نے پورے قرآن مجید میں پھیلا دیا ہے اور یہ دعوت دی ہے. میں نے یہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کی اور اس کا پس منظر کہ یہ جو تفکر کائنات کی دعوت ہے، اس کے درجات، اس کے مراتب اور اس کے جو مخاطب ہیں وہ کس کس انداز کے لوگ ہیں اور کتنے ہیں. اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ان کو جو صورتحال دی ہے اس پر یہ خلاصہ مرتب ہوتا ہے تفکر ساعت خیر من عبادت السنہ. اگر کوئی بیدار مغز ہو کے تدبر کرتا ہے، اللہ 1 منٹ کے تفکر پر 1 سال کی بندگی کا ثواب دیتا ہے. یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ جو بار بار رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کہیں فرماتا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، لأولی الالباب، سمجھ والوں کے لیے ہے. ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب والقى السمع وهو شہید، اس کے لیے جس کا دل ہو. یہ دل والوں کے لیے قرآن ہے، ان کے لیے ہے. یہ جو رب ذوالجلال نے بار بار تدبر اور تفکر کا حکم دیا تو کہنے لگے یہ ایسی چیز ہے جو خود مقصود نہیں، لیکن یہ مقصود کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اتنے جامع الفاظ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیے. کہنے لگے لا یخفى ان الفکر هو مفتاح الانوار. فرمانے لگے یہ کائنات میں جو تدبر کی دعوت ہے یہ اللہ کے انوار کی چابی ہے. ہوا مفتاح الانوار، انوار کی چابی ہے. ومبدأ الاستبصار، اور روشنی کے حصول کا مبدأ ہے. وہ مطلع جہاں سے ابھی سورج طلوع ہوگا تو وہ مبدأ ہے جہاں سے طلوع ہو رہا ہے. تو امام غزالی کہنے لگے فکر جو ہے یہ مبدأ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. فکر کے مطلع سے سورج نکلتا ہے اور صرف
ایک بندے کی رات روشن نہیں ہوتی، قوموں کی راتیں دن میں بدل جاتی۔ العلوم یہ شبکہ ہے، نیٹ ہے، جال ہے، شبکۃ العلوم۔ علوم کو اگر تم اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو فکر کا جال لے کے چلنا پڑے گا۔ وہ چیزیں جو ویسے قابو میں نہیں آتی ان کے لیے جال بنایا جاتا ہے۔ تو امام غزالی کہنے لگے اگر تمہیں علوم اکٹھے کرنے ہیں ویسے نکلو گے تو وہ قابو نہیں آئیں گے، فکر کا جال لے کے چلو، ایک بار جال ڈالو گے بہت کچھ اکٹھا کر کے لے آؤ گے۔ اور چوتھے نمبر پر کہنے لگے وہ مسیدہ للمعارف، مسیدہ کہتے ہیں شکار کے آلے کو، معارف کو شکار کرنا چاہتے ہو، مطلب ہے حاصل کرنا چاہتے ہو، اور کمال طریقے سے، مبالغہ کے ساتھ، اچھے طریقے سے، کہ کوئی بھی معرفت دائیں بائیں مجھ سے رہ نہ جائے، سب کچھ میں سمیٹ لوں، فرمایا پھر یہ جال اور یہ شکار کا آلہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے یہ قرآن مجید کے اندر وسیع ہمارے لیے دعوت رکھی ہے۔ اب اس تفکر کو سمجھنے کے بعد، تفکر کی تعریف اور تفکر کے مخاطب کون ہیں، اس کے بعد دیکھیے کہ ہم اگر ہمارے اندر معمولی سی بھی صلاحیت ہے تو تفکر کا ہمارے گرد حصار ہے، ہم ایک قلعے میں بند ہیں، بھاگ نہیں سکتے۔ کہ کوئی شخص کہے میں آنکھیں بند کر لوں گا، میں کائنات میں تدبر نہیں کروں گا، میں اللہ کی طرف نہیں جاؤں گا، اسے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ بھاگے گا تو رب کی زمین پر، وہ بھی دعوت فکر دے گی۔ جدھر جائے گا دیکھے گا جس جہت ادھر ہی ایک ہمارے لیے دائرہ ہے، ہمیں اس تفکر نے حصار میں لیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی رحمت کہتی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ بندو ہم نے تفکر کا حصار بنا دیا ہے، تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ہماری مرضی نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے کہ تم اس طرح باغی بنو اور جہنم میں چلے جاؤ۔ ہم نے جہاں جاؤ گے وہاں اپنا پتہ رکھا ہے۔ فی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، فرمایا ہر ذرے میں ہمارا گواہ موجود ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا خالق ایک ہے۔ کیسے حصار ہے؟ سورہ زاریات میں جب رب ذوالجلال نے یہ بیان کیا فی الارض آیات للموقنین، اب ایک انسان چلے گا تو زمین پر اور ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے تو اپنے بدن سے تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا، آنکھیں بند کرے گا تو اندر اپنے بدن میں جھانکے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تو تمہارے اندر ہوں، یعنی میری آیات، میری نشانیاں، کیونکہ پیچھے جو ربط آ رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیات وَفِي أَنفُسِكُمْ، زمین میں بھی نشانیاں ہیں، تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، تمہارے نفوس میں علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کبھی تم نے اپنا آپ بھی نہیں پڑھا؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا اپنے نفوس کے اندر، اپنے آپ کے اندر؟ خود تمہارے اندر میرا پتہ موجود ہے، اپنے دل کا خط پڑھو، اپنے اندر میں جھانکو، تمہارے ذہن دل میں بھی میرے نور آباد ہیں، تم دیکھو تو صحیح۔ ہم نے اللہ فرما رہا ہے حصار بنا دیا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سورہ فصلت کے اندر بیان کر دیا، اور ابھی ہم دکھائیں گے ان کو آیات، کہاں کہاں نظر آئیں گی؟ آفاق میں نظر آئیں گی اور خود ان کے اندر نظر آئے گی۔ تو یہ ہے حصار، جدھر دیکھو گے یہ زمین اور آسمان تمہیں جو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں تو جا کے نگاہ رکھی جائے گی، اگر دیکھو گے تو وہاں رکے گی، بند کرو گے تو یہاں رک جائے گی۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے ہر طرف ہم نے تمہارے لیے ایک دعوت رکھی ہے، ایک تمہارے لیے خوراک ہے، تم متوجہ ہو جاؤ، تم اس کو دیکھو، اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور تم اگر تھوڑا سا بھی اپنے اندر احساس رکھتے ہو تو ہم نے تجھے کہیں بھی ضائع ہونے کا موقع نہیں دیا۔ اگر دایاں خط نہیں پڑھتے تو بایاں پڑھ لو، سامنے نہیں دیکھتے تو پیچھے دیکھ لو، اوپر نہیں دیکھتے تو نیچے دیکھ لو، اگر کہیں نہیں دیکھتے تو اپنے دل میں دیکھ لو، ہر جگہ ہر طرف آفاق میں پھیلے گی۔ کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر طرف
رب ذوالجلال کے جلوے ہیں، اس واسطے صوفیاء کہتے ہیں ان کا خاص انداز ہے۔ ان میں دو طبقے ہیں صوفیاء کرام کے، کہتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، میں نے جو شے بھی دیکھی اسے دیکھنے کے بعد مجھے خدا کا جلوہ نظر آیا۔ ما رأیت شیئا الا، ما اور الا میں حصر ہے، یعنی جس کے اندر میں باطن میں صفائی ہے۔ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، اگر میں شجر کو دیکھوں تو وہاں سے بھی میں رب تک پہنچتا ہوں، حجر کو دیکھوں وہاں سے بھی رب تک پہنچتا ہوں۔ میں جس چیز کو دیکھتا ہوں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اس کی آبزرویشن کے بعد مجھے اللہ کے دربار کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا طبقہ اس سے بھی آگے بڑھا، انہوں نے کہا ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں شے بعد میں نظر آتی ہے، اللہ کا جلوہ پہلے نظر آتا ہے۔ رأیت اللہ قبلہ، اللہ اس سے پہلے میں اللہ کے جمال کو دیکھتا ہوں۔ ہر چیز کو دیکھنے کا ایک انداز ہے، تو یہ وہ تفکر ہے جو سال کی بندگی سے ایک منٹ انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ اس انداز میں جس وقت یہ دیکھنے کا انداز ہوگا تو اس میں شے کو دیکھنے سے پہلے، شے کو دیکھنے کے بعد اگر اس کی سوچ پر شیطانیت کا قبضہ نہیں ہے، اگر اس کی حواس پر شیطان کا کنٹرول نہیں ہے، تو پھر وہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں قدم اپنے کام کے لیے نہیں، اپنے رب کی مرضی کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ آنکھ سے دیکھے تو دیکھنے سے پہلے نیت کرتا ہے کہ میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے رب نے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ آواز سنتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے کہ میرے کان ویسے کوئی کنواں نہیں ہے جو آوازوں کو جذب کرتے جائیں، میں سنتا ہوں تو رب کی مرضی کے لیے سنتا ہوں، پسند کے لیے سنتا ہوں۔ پھر بندے کو یہ مقام ملتا ہے، چیز کو دیکھنے سے پہلے بھی ایک جلوہ ہوتا ہے۔ کوئی شے جو کہ غیر اللہ ہے اس کو جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد بھی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خود نہیں بنی، اسے کسی نے بنایا ہے، یہ خود نہیں بنی، اسے کسی نے بنایا ہے۔ اور وہ کون ہے جس کو اس نے بنایا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ وہ بھی ایک اور کائنات کی چیز ہے تو عقل پھر کہتی اس کو کس نے بنایا ہے؟ اگر اس کو پہلی نے بنایا ہے تو پھر یہ تو ایک تقدم الشیء علی نفسہ ہی ہے کہ شے اپنے آپ پر مقدم ہو جائے، اور کوئی چیز بھی اپنے آپ پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی اور نے بنایا ہے تو بالآخر ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا، اور وہ ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ اس واسطے جدھر بھی انسان اپنی سوچ کے کارواں کو لے کے چلے گا ادھر ادھر ایمان کا چراغاں ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں حصار کے لحاظ سے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت انداز ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کا بہت بڑا کسی کو فخر ہے اپنی دلیل پر، تو کہتا ہے وہ بندہ میرے دعوے کا انکار کرتا ہے، اس نے آج تک میری وہ کتاب نہیں پڑھی، اگر پڑھ لیتا تو شک اس کے ختم ہو جاتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو مشرک ہیں اور جو میرے ذات کو نہیں مان رہے یا شرک کر رہے ہیں، آج تک انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا۔ افلا ينظرون، یہ کیوں نہیں دیکھتے الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی طرف کہ اس کو پیدا کیسے کیا گیا، اس کی تخلیق، اس کی افادیت، اس کے خواص۔ اونٹ کا بطور خاص ذکر کر دیا کہ دیکھو یہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے بوجھ اٹھانے کے لیے بندوبست کیا، اور اس میں صلاحیت ہے، اتنا پاورفل ہے کہ بیٹھ کے سب کچھ برداشت کرتا جاتا ہے کہ لادتے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو بوجھ سمیت کیسے اٹھتا ہے، بوجھ سمیت اٹھتا ہے، اور اس کی جو لمبی گردن اور موٹا سر ہے اصل میں وہ بیلنس قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس کا اتنا زیادہ بوجھ لے کے اٹھنا، اس کے لیے درمیان میں ایک ایسی چیز وزنی ہونی چاہیے تھی۔ وہ لمبی گردن اگرچہ حکمتیں یہ بھی ہیں کہ دور دور سے کھا لیتا ہے، اور موٹا سر وہ اس وزن کو، چونکہ اس کی تخلیق ایسی ہے کہ وہ نیچے بیٹھے گا اور بوجھ سارا قبول کرے گا، اور پھر یہ نہیں کہے گا کہ اتارو میں اٹھ لوں، مجھ پہ رکھنا، پھر نہیں، سب لے کے اٹھ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس کا
اپنے آپ تمہارے بوجھ اٹھانا یہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم بھی خالق کے بوجھ اٹھاؤ۔ جب اس کے کہنے پر وہ پابند ہو گیا، رب ذوالجلال کے کہنے پر وہ پابند ہوا، ورنہ 100 بندہ بھی اونٹ کو پکڑنا چاہتا تو وہ پکڑتا تو کیا سلامتی نہ رہتا، اونٹ مار مار کے سب کو بدحال کر دیتا۔ اللہ فرماتا سخرناہا لکم، ہم نے کہا تابع ہو جا، وہ تابع ہو گیا۔ بچہ نکیل پکڑتا ہے، وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ فرمایا یہ دیکھو اس کے اندر کیسی کیسی صفتیں ہیں، فائدے کتنے ہیں۔ اونٹنی دودھ بھی دیتی ہے، وزن بھی اٹھاتی ہے، اور پھر تم جو کچھ پیچھے اس کے لگا دیتے ہو وہ کھینچتی چلی جاتی ہے، اور پانی 10 دن پانی پیے بغیر گزارا کرتی ہے، اور کھانے کا بھی کوئی ناز نخرا نہیں ہے کہ یہ چارہ کھاؤں گی یہ نہیں کھاؤں گی، ہر جڑی بوٹی کھا جاتی ہے۔ فرمایا چلتی ہے تو اس اونٹ کے قدم دیکھو، ان کے نیچے جو رب ذوالجلال نے نرمی رکھی ہے اور جو انداز رکھا ہے۔ فرمایا جو بندہ اونٹ کو دیکھے گا وہ رب ذوالجلال سے غافل نہیں ہو سکے گا۔ تم دیکھتے نہیں، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو پیدا کیسے کیا گیا، اور پھر آسمان کو بلند کیسے کیا گیا، اور زمین کو بچھایا کیسے گیا، اور پہاڑوں کو لگایا کیسے گیا۔ یہ بھی ایک حصار ہے۔ یعنی تصور کرو وہ عرب کا ماحول جب لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں کے اوپر، اور اگر ساتھی نہ ہو، بندہ اکیلا ہو، گپے لگانے والا کوئی نہ ہو، اور سفر جاری ہو، دائیں بھی پہاڑ بائیں بھی پہاڑ، یہ اونٹ پہ بیٹھا ہے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے تفکر کے حصار میں بند کر رکھا ہے۔ نیچے دیکھو زمین کی طرف پھر بھی میرا خیال، اوپر دیکھو آسمان کی طرف پھر بھی میرا خیال، دائیں بائیں دیکھو پہاڑوں کی طرف پھر بھی میرا پیغام، اور جس پہ بیٹھے ہو اس اونٹ کو دیکھو پھر بھی میرا پیغام۔ اونٹ دیکھ لو، پہاڑ دیکھ لو، زمین دیکھ لو، آسمان دیکھ لو، ہر چیز میں یہ پیغام ہے، یہ دعوت ہے رب ذوالجلال کی وجود کی طرف، اس کی قدرت کی طرف اور اس کی توحید کی طرف۔ یہ حصار ہے کہ خالق کائنات کی رحمت کا انداز ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ بندے جہنم سے بچیں، اور پسند ہمیں یہ ہے، اب یہ اللہ نے ہر ایک کو توفیق دے دی ہے کہ وہ تدبر اور تفکر کرے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اب اس میں یہ سلسلہ تو بڑا تفصیلی سلسلہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو انداز ہمیں دیا ہے، ایک آیت کی بھی میں اس وقت تفصیل تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ دیکھیے سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یہ پہلا، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، دوسرا، تیسرا والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس میں کیسے چلتی ہے، بما ینفع الناس، اس چیز سے جو لوگوں کو فائدہ دے، بوجھ اٹھاتی ہے، خود انہیں منزل تک پہنچاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا، بالکل ویران پڑی تھی، بارش ہوئی تو سرسبز و شاداب ہو گئی۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ نے اس پانی کی وجہ سے سبزہ نکالا اور پھر زمین میں چوپایوں کو آباد کر دیا۔ پانچویں نمبر پر وتصریف الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، آندیاں چلیں یا ویسے ہوا چلے۔ چھٹے نمبر پر والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ جو بادل جو لٹکا ہوا ہے، معلق ہے زمین و آسمان کے درمیان، اس میں کیا ہے؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے۔ وہ پاگل ہے جو ان کو دیکھے اور پھر بھی رب کو نہ پہچانے، وہ بے سمجھ ہے، وہ بے شعور ہے، وہ ذی عقل نہیں ہے۔ یہ ایک آیت دیکھو، انسانی زندگی کی ایک صدی بھی اس کی لذت اس کے حصول میں لگ جائے
تو پھر بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے سب کچھ اس سے کھا لیا ہے اور پیچھے کچھ نہیں بچا۔ روح اور دماغ، فکر اور نظر کے لیے جو اس میں خوراک ہے اتنی زیادہ ہے، تدبر کرتے کرتے زندگی بسر ہو جائے۔ اس ایک آیت کے جو معنی کا جہاں ہے اس کی سیر ختم نہیں ہوگی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز میں ہمیں یہ اسرار و رموز کے گلدستے دیے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ویل لمن قرأ هذه الآیہ فمج بہا، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو یہ آیت تو پڑھے مگر اس پہ تھوک ڈالے۔ فمج بہا، مج بہا، مج کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے منہ میں پانی بھرنا اور پھر اس کو پھینک دینا، اور یہ ایک حقارت کی دلیل ہے۔ ویل لمن قرأ هذه الآیہ فمج بہا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو یہ آیت پڑھے اور پھر اس پہ تھوک دے۔ پوچھا گیا پھر بندہ کو مومن ہو آیت پہ تھوک کیسے سکتا ہے؟ پڑھے اور تھوک دے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا لم یتفکر فیہا، جو پڑھتا تو ہے مگر تفکر نہیں کرتا۔ یہ آیت تو پڑھتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کی نشانی ہے، مگر پڑھتے ہوئے گزر جاتا ہے اور رک کے آسمان کو دیکھتا نہیں اور زمین کو دیکھتا نہیں، اور رات اور دن کے تبادلے کے اندر تدبر نہیں کرتا، اور بادل معلق ہو تو اس میں غور نہیں کرتا، اور یہ جو کشتی کا ذکر ہے اس سے پوری بہار اور سمندروں کی دنیا جو ہے اس کے اسرار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا یہ ہواؤں کا چلنا اور پوری کائنات کے اندر جو نبض ہستی کے اندر ایک تپش ہے، ان ساری چیزوں کے اندر جو غور کرنا، اگر کوئی بندہ یہ قرآن فر پڑھتے ہوئے گزر جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں، یہ تدبر نہیں کرتا، تفکر نہیں کرتا، پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے تو تھوک دیا، اور پڑھا اس نے جس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے خیال سے ہر چیز میں تدبر کیا، اللہ کی حکمتوں سے حیران ہوا، اللہ کی قدرتوں کے نظاروں میں اس نے لذت پائی، اور خالق کائنات جل جلالہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ مسرور ہوتا رہا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو تفکر ہے یہ بہت زیادہ اس کا ہم سے تقاضا کیا گیا، اور اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے جدھر دیکھو گے۔ اب اس وقت جب مشرکین مکہ کوئی کہتا تھا کہ ہم زندہ ہیں تو ہمیں مارے گا کون، کوئی کہتا تھا مر گئے تو زندہ کون کرے گا، تو اللہ نے فرمایا مثالیں تمہارے سامنے ہیں، ایسے اکڑتے پھرتے ہو، تمہارے سامنے بہار میں سبزہ اگتا ہے اور جو ہی گرمی کا موسم بڑھتا ہے تو وہ تمہارے سامنے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا، وہ بھری ہوئی کھیتیاں ان میں تنکا بھی باقی نہیں بچتا، تو تم کیسے اکڑتے ہو کہ تم باقی رہو گے، اور پھر یہ کیسے سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ کوئی نہیں پیدا کرے گا۔ فرمایا یہ دیکھ لو ایک جگہ جہاں جنگل میں ایک گھاس اگی تھی، وقت پر بالغ ہو گئی، پک گئی، اور اس کا موسم گزر گیا، اس کے دانے جھڑ گئے اور وہ خود بخود گری، وہ تنکے ہوا میں اڑ گئے، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ بہار کا موسم آیا تو پھر وہی بیج اگے، تو پھر اس جگہ ہریالی آ گئی۔ اس طرح احیاء موتا کو بھی تو سمجھ لو، وہ خود بخود جہاں ایک چیز پہلے موجود تھی پھر معدوم ہو گئی، اور اسی کے ذرات سے پھر وہاں پہ ایک منظر آباد ہو گیا۔ فرمایا رب تمہارا تو اس سے بھی زیادہ قدرتیں رکھتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے اور پھر ایک فوت کرتا ہے، اور دوبارہ پیدا کرنے کے لیے یہ نہ سمجھنا کہ وہ اعضاء کیسے اکٹھے کرے گا، کیسے ہڈیوں کو جوڑے گا، کیسے گوشت لگائے گا، کیسے جان بھرے گا اور کیسے تقویت دے گا۔ فرمایا نہیں، سن لو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا امر یہ ہے کہ وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے وہ کن فرماتا ہے، سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جس وقت تفکر کا یہ مسئلہ چل رہا تھا، اصل میں اگر ہم غور کریں تو ہم امت تفکر ہیں، یہ خاصیت ہے ہماری۔ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ امت تفکر ہے۔ کیوں؟ پہلی امتوں کے جو معجزے تھے، ان کو جو پیغمبروں نے دکھائے، ان میں عقل کھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب
پہاڑ سے اگر اونٹنی نکل آئے تو اس کو دیکھ کے متاثر ہونے کے لیے کس ذہانت کی ضرورت ہے؟ بند پہاڑ ہو، اندر سے جاندار چیز برآمد ہو جائے، اس میں کسی بہت بڑی بصیرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا چمکنا شروع ہو جائے اور اس کو دیکھ کر بندہ متاثر ہو، تو اس تاثر میں بھی کسی لمبے چوڑے فلسفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود بخود ایک بدی بات ہے تاثر کر دینے والی اور متعجب کرنے والی، فوراً کنزین بندہ بھی متعجب ہو جائے گا۔ لیکن اس امت کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب ذوالجلال نے مجھے سب سے بڑا معجزہ جو دیا ہے وہ یہ میرا قرآن ہے۔ اور اس سے متعجب ہونا یہ یوں نہیں جیسے اونٹنی پہاڑ سے نکلے، اور یوں بھی نہیں جیسے عصائے کلیم چمکنا شروع ہو جائے، یہ یاقلون کے لیے ہے اور یہ موقنون کے لیے ہے۔ اس میں تدبر کی ضرورت ہے، اس میں تفکر کی ضرورت ہے، یہ تذکر والی کتاب ہے۔ وہ قومیں ان کے لیے جو رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبروں کو معجزے دیے وہ حصی تھے، لیکن ہمارا معجزہ سب سے بڑا حصی تو نبی علیہ السلام کے قدم قدم پہ معجزے ہیں۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ بہت سے معجزات ہیں لیکن سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ قرآن ہے، اور یہ حصی معجزہ نہیں، یہ عقلی معجزہ ہے۔ عقل تھی نا جو کہا گیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثال بنا کے لے آؤ۔ تو اس کے لیے قرآنی بلاغت کو سمجھنا یہ آنکھ کا کام نہیں، قرآنی بلاغت کو سمجھنا یہ کان کا کام نہیں، قرآنی کہ یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے بندے کا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہم تو ہیں ہی امت تفکر، امت تدبر۔ ہمارا انتخاب ہی روز ازل سے اس لیے تھا کہ ذہین امت اور وہ امت کہ جن کو سوغات دی جائے گی تو سنبھالیں گے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ جن پیغمبروں پر کی نبوت لیمیٹڈ تھی اپنے زمانے کے لحاظ سے، ویسے تو وہ آج بھی نبی ہیں لیکن لوگوں کے لیے جو ان کی نبوت قابل عمل تھی وہ محدود وقت کے لیے تھی، ان کی شریعت اور ان کے دین، ان کے معجزے حصی تھے۔ اور جو نبوت ختم نبوت ہے اور جو نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے لیے معجزہ بھی دائمی ہونا چاہیے تھا۔ جو حصی معجزہ ہوتا ہے جب تک حص کے سامنے ہو معجزہ ہوتا ہے، اور اگر حص سے ہٹ جائے تو پھر معجزہ نہیں ہوتا، پھر خبر ہوتی ہے۔ اب آج ہم جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کریں تو کیا یہ ہم نے کسی کو معجزہ دکھایا؟ نہیں، ہم نے خبر دی۔ اس وقت جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ان کے لیے تو اونٹنی کا نکلنا معجزہ تھا، اب نہیں، اب معجزے کی خبر ہے۔ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا چمکتا دیکھا ان کے لیے تو معجزہ تھا، مگر اس کے فوراً بعد ہی آج کی کیا بات، اس وقت جب آنکھوں سے وہ منظر ظاہر ہوا تو جو لوگ دوسرے تھے ان کے لیے اور خود جو دیکھنے والے تھے ان کے لیے بعد میں وہ خبر رہ گئی، وہ معجزہ نہ رہا۔ کیونکہ نبوت کا دائرہ کار محدود وقت کے لیے تھا، معجزہ بھی محدود وقت کے لیے تھا۔ حص کے سامنے ہے تو معجزہ ہے، حص سے غائب ہے تو معجزہ ختم ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے دائمی نبوت کا، تو پھر اس کا تفکر اس کو دائمی رکھنے والا ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، عقلی معجزہ ہے کہ جب تک عقل سلامت ہے معجزہ باقی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اس وقت قریش مکہ کے سامنے تو معجزہ ہوتا اور آج معجزہ نہ ہوتا، نہیں، جو امت ہوتی ہے تو معجزہ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، اپنے پیغمبر کی علامت بھی ساتھ ہوتی ہے، ان کا معجزہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اس واسطے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، یہ حدیث جو صحیح میں موجود ہے جہاں یہ فرمایا تھا کہ ہر پیغمبر کے لیے کوئی معجزہ ہوتا ہے، میرا سب سے بڑا معجزہ یہ میری کتاب ہے، فرمایا مجھے امید ہے اس بنیاد پر کہ جتنے میرے پیروکار ہیں اور ہوں گے اتنے کسی نبی کے نہیں، اس واسطے کہ میرا معجزہ دائمی ہے اور دائمی گمراہوں کو میرے دربار کا پتہ دیتا رہے گا۔ یہ تفکر اور تدبر کی بنیاد پر ختم نبوت ہے، تفکر اور تدبر کی بنیاد پر نزول قرآن ہے، نزول قرآن کے معجزہ کی حیثیت ہے اور شان ہے، اور اس کی وجہ سے آج تک اس کی تجلی باقی ہے۔ وہ معجزے جو فوراً مرجھا گئے
اور جن کی حیثیت ختم ہو گئی وہ اور تھے، اور پیغمبروں کے ان کے حالات کے مطابق ذیشان موجود تھے۔ آج قرآن مجید آج بھی چمکتا ہے، آج بھی باسی نہیں ہوا، آج بھی اس کی لذت موجود ہے، آج بھی اس کا چیلنج ہے۔ کوئی اس جیسی کتاب، اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لائے تو صحیح، نہیں لا سکتا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہمارے دین کا تو مداری تفکر پر ہے، تدبر پر ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنا تازہ پکا پکایا جو کچھ ملتا ہے اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ان کے نظریات بھی ریڈی میڈ ہوتے ہیں اور ان پر وہ گزارا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دین برحق کے پیروکاروں، ہمارا دین یوں ہے جیسے مکھن دودھ کے اندر ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا، اور حصول کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ راہ جاتے ہوئے ہم ہر ایک پر اپنا حق واضح کر دیں اور اپنی برہان کو ثابت کر دیں اور اپنے دلائل ہم روشن کر دیں، تو ہمارا تو قرآن ہی عقل، تفکر اور تدبر کے بعد حجت کو واضح کرنے والا ہے، حجت کو ثابت کرنے والا ہے۔ اس واسطے تمام دلائل کا انداز یہی ہوگا کہ جس میں یوں مغز کھپانا پڑے گا جیسے دودھ سے مکھن دیکھنا ہو تو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اور حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ انداز تدبر اور تفکر کا بھی رب ذوالجلال نے ہمیں آج اپنے جو دلائل ہیں ان کے اندر بھی یہ دیا ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ پیچھے ایک پورا علوم کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد جا کے دلیل مرتب ہوتی ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ راہ جاتے ہوئے کسی کے سر میں دلیل مار دی جائے، یہ دلیل تیار ہو گئی۔ ہمارے قرآن سے جو طرز استدلال ہمیں ملتا ہے وہ بھی تفکر کا ہے، اور یہ اس امت کی شان ہے اور اس امت کا دیگر امتوں کے مقابلے میں امتیاز ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس تفکر سے رب ذوالجلال کے دربار کی طرف جو رہنمائی ملتی ہے، حضرت شیخ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں ان کا یہ قول موجود ہے، کہنے لگے انی لاخرج من منزلی، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، فما یقع بصری علی شیء، تو میری جس چیز پہ بھی نگاہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، الا رأیت للہ فیہ نعمہ، ہر چیز میں مجھے اللہ کی نعمت نظر آتی ہے۔ میں گھر سے باہر آتا ہوں، جدھر دیکھتا ہوں مجھے ہر چیز میں اللہ کی نعمت نظر آتی ہے، ولی فیہ عبرہ، اور مجھے ہر چیز سے عبرت ملتی ہے، سبق ملتا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے تفکر کائنات کا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو لازم کیا گیا، تو اس میں اس لیے کہ نعمت کا مشاہدہ ہو اور سبق ملے، تاکہ بندہ اپنے رب کے دربار سے غافل بھی نہ رہے اور اس دربار کا بگھوڑا بھی نہ بنے، سرکش نہ بنے، مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر اپنی زندگی گزارتا رہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو تفکر کرنے اور تفکر کی حقیقی ثمرات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، ہمارا یہ وقت جو تیرے قرآن کو سمجھنے میں صرف ہوا، اس کو دونوں جہاں میں ہماری کامیابیوں کا سبب بنا۔ یا اللہ، یہ تیرے عظیم بندے حضرات و خواتین جنہوں نے اس درس میں شرکت کی ہے، یا اللہ ان کے وہ کام جو الجھے ہوئے ہیں، معاملات جو اٹکے ہوئے ہیں، اس درس قرآن کی برکت سے یا اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان ہار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ میرے مولا ہماری خالی جھولیوں کو اپنے فضل سے معمور فرما۔ یا اللہ ہمیں تفکر کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرما۔ میرے رب سب کے دلوں میں چراغاں فرما، سب کی روحانیت میں ایک تابندگی عطا فرما۔ میرے مولا اس قرآن مجید سے ہمارا جو قلبی رشتہ ہے اس کو ہمیں مضبوط کرنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب، آج جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہر طرف تھانوں میں، کچہریوں میں اور معاملات زندگی کے اندر غیروں کے قانون آ گئے ہیں اور وہ مسلم امہ کو دبائے ہوئے ہیں، میرے مولا ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے راج کو قائم کر سکیں اور اس کی حکومت سے لوگوں کو پوری طرح آشنا کر سکیں۔ اے اللہ، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوتے ہوئے ہم سب کو اپنی زندگی میں وہ بہار دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے
جن سے تو خوش ہوتا ہے، جن سے قبر روشن ہوتی ہے، جن سے فردوس میں چراغاں ہوتا ہے۔ اے میرے مولا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم جاہ کے طفیل تمام حضرات و خواتین کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما، لفظ لفظ سننے پر کروڑوں نیکیاں عطا فرما، اس پیغام کو روح میں اتار کر آگے پہنچانے پر اور عمل کرنے پر کروڑوں برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا، سب کے دل کی آہ کو تو جانتا ہے، سب کے مسائل سے واقف ہے، سب کی حاجات کو جانتا ہے۔ یا اللہ، ہم نے یہ تھوڑا سا وقت تیرے دین کے لیے جو نکالا ہے، یہ ہماری طرف سے کوئی ایسا بڑا کام نہیں، کوئی احسان نہیں، ہم اس کو تیرے دربار تک پہنچنے کا ایک وسیلہ بنائے ہوئے ہیں۔ میرے مولا، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، سب کے فہم میں برکتیں دے، سب کی عقل کی قوتوں میں، شعور اور خرد کی طاقتوں میں میرے مولا مزید توانائیاں عطا فرما دے، اور ہمیں اس تفکر و تدبر کی وجہ سے ملت کی وہ شان جو گم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تفکر و تدبر کے راستے سے غلبہ اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہمارا آخری موضوع ہے جنتیوں